الحمد لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وأصحابه الذين أوفوا عهده الذين هم مفاتيح الرحمة ومصابيح الغرر. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. واجب الاحترام حضرات، سورہ فصلت کی آخری دو آیتیں آپ کے سامنے اس وقت میں نے تلاوت کی. ارشاد ہے، ہم ان کو دکھاتے رہیں گے اپنی قدرت کی نشانیاں فی الآفاق، کائنات میں، وفی انفسہم، اور خود ان کی اپنے جسموں میں بھی، حتی یتبین لہم انہ الحق، یہاں تک کہ یہ بات واضح ہو جائے گی کہ قرآن بالکل حق اور سچی کتاب ہے. یعنی اس کی سچائی پر ہم ان کو نشانیاں دکھاتے رہیں گے آفاق میں بھی، اور خود ان کی اپنے وجود میں بھی تو بے شمار نشانیاں ہیں. اولم یکف بربک انہ علی کل شیء شہید، کیا آپ کے لیے اتنی بات کافی نہیں کہ اور کوئی حق کو مانے یا نہ مانے، آپ کا پروردگار تو ہر چیز پر گواہ ہے. تو ایک اللہ ہی کی گواہی اور شہادت کافی ہے کہ حق بات حق ہے، قرآن حق ہے، اسلام حق ہے، اور نبی کریم علیہ السلام برحق نبی ہیں. اور اس حقیقت کو کوئی تسلیم نہیں کرتا تو نہ کرے، آپ کا رب کافی ہے اس بات کی شہادت دینے میں. اور باخبر رہیے کہ یہ لوگ اپنے رب کی ملاقات سے شک میں ہیں کہ اللہ سے ملاقات ہونی بھی ہے کہ نہیں ہونی ہے. بلکہ یعنی اکثریت کا عقیدہ یہ ہے کہ اللہ سے ملاقات ہونی ہی نہیں، بس یہی زندگی ہے اور موت کے بعد ہر چیز کا خاتمہ ہو جائے گا. بعض لوگ شک اور تردد میں ہیں کہ کچھ لوگ تو مانتے ہیں کہ دوبارہ زندہ ہوں گے، حساب کتاب بھی دینا ہوگا، اور کچھ نہیں مانتے، تو اس لیے وہ تردد میں کہ ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی ہو سکتا. اور خبردار کہ آپ کا پروردگار علم کے لحاظ سے ہر چیز کو اپنے احاطے میں لیے ہوئے ہے، اور اللہ کے احاطہ علم سے باہر کوئی چیز نہیں. یہ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ تھا. تو اس میں اللہ تعالیٰ نے دو باتیں ارشاد فرمائی پہلی آیت کریمہ میں کہ آفاق میں ہم ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے رہیں گے. یہ نہیں کہ ہم نے دکھا دی ہیں، دکھاتے رہیں گے. جو حالات
گزریں گے تو حق کی نشانیاں ظاہر ہوتی رہیں گی. یعنی ایک دفعہ ہی ہم نے ساری نشانیاں دکھا نہیں دیں، بلکہ موقع بموقع نشانیاں دکھاتے رہیں گے. آفاق اصل میں آسمانوں کے نچلے کناروں کو کہتے ہیں. افق کی جمع ہے افق، یعنی جہاں سورج جہاں سے طلوع ہوتا ہے، جہاں ڈوبتا ہوا نظر آتا ہے. یعنی ہم جب آسمان کو دیکھتے ہیں تو اس کے کنارے جو ہمیں زمین سے ملتے ملتے نظر آتے ہیں، اس کو آفاق کہتے ہیں، افق کی جمع ہے. تو اس سے مراد ہے کائنات، پوری کائنات. تو ہم کائنات میں ان کو اپنی قدرت کی نشانیاں دکھاتے رہیں گے. دیکھیے دلائل جو ہیں، 3 قسم کے دلائل ہیں جس جو قرآن حکیم نے سچائی کے لیے دیے ہیں. ایک تو عقلی دلائل ہے کہ آدمی اگر تعصب نہ کرے، ضد نہ کرے، ہٹ دھرم نہ ہو، اور اس کی عقل بھی عقل سلیم ہے، تو وہ غور کرے تو حق بات اس کو سمجھ میں آ سکتی ہے. تو ایسے دلائل بھی اللہ نے دیے ہیں، جو عقل سلیم کو آدمی استعمال کرے تو اس سے بات سمجھ میں آ سکتی ہے. دوسرے دلائل ہیں آفاقی. آفاقی کا مطلب ہے کہ کائنات میں کچھ ایسی چیزیں اللہ تعالیٰ پیدا فرماتے ہیں جو سچائی کے لیے بطور دلیل ہوتی ہیں. وہ بھی آدمی اگر آنکھوں کو بند نہ کر لے، دل کی آنکھوں کو بند نہ کر لے جی، تو اس کو وہ نشانیاں نظر آئیں گی حقائق یعنی حقانیت کی. اور تیسرے دلائل ہیں انفسی، کہ اللہ تعالیٰ نے انسانی وجود کو اور وجود میں جو مختلف حصے ہیں ان کی ساخت اور ان کی بناوٹ کو بھی بطور دلیل کے پیش کیا ہے. کہ تم اپنے وجود پہ غور کرو کہ اللہ تعالیٰ نے کیسی عجیب و غریب مشینری اور کیسے پرزے اللہ نے تمہارے اندر فٹ کیے ہوئے ہیں. کہ نزاکت کو دیکھو تو اس سے زیادہ یعنی نازک کوئی وجود ہی نہیں ہے. مضبوطی کو دیکھو تو 60-70 سال 80-90 سال تک کوئی پرزہ گھستا ہی نہیں ہے. نہ گریس کی ضرورت ہے، نہ آئل کی ضرورت ہے جی. یہاں تک کہ دیکھیے ہاتھ کتنے نرم ہیں، یہ کھال کتنی نرم ہے، اس کے اندر جو اللہ تعالیٰ نے نشان لگائے ہیں، لکیریں ہیں، کتنے استعمال ہوتے ہیں. اور یہ نشانیاں ہیں جو مٹتی نہیں ہیں. پاؤں ہیں جو گھستے ہی نہیں ہیں. اگر اس کی جگہ فولادی ہاتھ بھی ہوتے، فولادی پاؤں بھی ہوتے، تو ایک عرصہ گزرنے کے بعد وہ گھس جاتے یا ان کو مرمت کی ضرورت ہوتی، چینج کرنے پڑتے. تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ دیکھو ہم نے ایک نرم و نازک تمہیں جسم دیا اور اس میں ایسی مضبوطی بھی پیدا کر دی کہ برسوں گزر جاتے ہیں اور وہ اپنی جگہ میں برقرار رہتے ہیں. تو یہ نفسی دلائل ہے کہ ایسا وجود کوئی اور بنا سکتا ہے کہ اتنا نازک بھی ہو، اتنا مضبوط بھی ہو. تو خیر اللہ تعالیٰ نے اس آیہ کریمہ میں اپنی قدرت کی نشانیوں کا ذکر فرمایا. تو آج تھوڑی سی اس پر گفتگو کرتے ہیں. ان نشانیوں کو قرآن حکیم کی اصطلاح میں اگر نبی سے متعلق ہوں تو معجزات کہتے ہیں. یہ نشانیاں رسالت کی تصدیق کے لیے ہوں، ٹھیک ہے نا، تو اس کا نام کیا ہوگا؟ معجزات. اور خود اللہ تعالیٰ کے وجود پر، قدرت پر، اس کے ایک ہونے پر اگر یہ دلائل ہو تو ان کو دلائل قدرت بھی کہتے ہیں، دلائل توحید بھی کہتے ہیں. تو ان دلائل میں آج ہم نبوت کے دلائل کے سلسلے میں تھوڑی سی بات کریں گے. ہر پیغمبر کو اللہ تعالیٰ نے ان کی سچائی کے لیے کوئی نہ کوئی ایسے دلائل دیے ہیں کہ اگر ان میں غور کیا جائے
ضد نہ کی جائے، مخالفت برائے مخالفت نہ کی جائے، تو ان دلائل سے ان نبی کی صداقت ظاہر ہوتی ہے، ان کی سچائی ظاہر ہوتی ہے، اس لیے کہ وہ ایسے دلائل ہیں کہ کوئی دوسرا پیش ہی نہیں کر سکتا اللہ تعالیٰ کے سوا۔ تو رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے پیغمبر اور آخری پیغمبر ہیں، ان کے لیے جو اللہ تعالیٰ نے دلائل دیے ہیں، وہ دلائل بھی بالکل ایسے ہیں کہ ساری زندگی ان کا ظہور ہوتا رہے گا۔ اور یاد رکھیں پھر نبوت کے دلائل دو طرح ہوتے ہیں، ایک نبی کی تشریف آوری سے پہلے، ایک ان کی تشریف آوری کے بعد نبوت ملنے سے پہلے، اور ایک نبوت ملنے کے بعد۔ ٹھیک ہے، تو دیگر انبیاء کرام کی نبوت چونکہ دائمی نہیں تھی، ان کی وفات کے ساتھ سلسلہ ختم ہو جاتا تھا، لہذا ان کے دلائل نبوت دو ہی طرح تھے، ایک آنے سے پہلے، ایک آنے کے بعد، بس آگے پھر سلسلہ نہیں چلتا تھا۔ رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ خاتم الانبیاء والمرسلین ہیں، اس لیے آپ کی نبوت اور رسالت کے دلائل تشریف لانے سے پہلے بھی ہیں، تشریف لانے کے بعد بھی ہوئے، اور دنیا سے جانے کے بعد بھی ان کا ظہور ہوتا رہے گا، اس لیے کہ دائمی نبوت ان کی ہے۔ تو جو دلائل نبی کے ان کے آنے سے پہلے ہوتے ہیں، ان کو ارہاس نبوت کہا جاتا ہے، ارہاس نبوت، الف را ہا، الف اور صاد، ارہاس، یعنی وہ ان کی تشریف آوری سے پہلے، جیسے کہ بیت اللہ پہ حملہ ہوا نبی کریم علیہ السلام کی ولادت سے 50 دن پہلے، یعنی ابرا نے، ایک عیسائی گورنر نے بیت اللہ کو گرانے کے لیے حملہ کیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس حملے کو پرندوں کے جھنڈ کے ذریعے سے ناکام بنا دیا۔ کہاں مسلح فوج اور دیو ہیکل ہاتھی جو زمانے میں ٹینکوں کا کام کرتے تھے، اور کہاں چھوٹے چھوٹے پرندے اور ان کے پنجوں میں چھوٹے چھوٹے کنکر۔ تو یہ مقابلہ جو ہے نا، یہ طاقت کا بظاہر طاقت کا طاقت سے نہیں ہے، اللہ کی قدرت کا انسانی طاقت کے ساتھ۔ یہ کیا ہے؟ اللہ کی قدرت کی نشانی ہے۔ اور چونکہ ان کے بعد نبی کریم علیہ السلام اس گھر کے قیامت تک وارث بنا کر بھیجے جانے والے تھے، اور یہ گھر مرکز توحید بننا تھا، مرکز ہدایت بننا تھا، اور یہ دنیا کے قیام کا ایک ذریعہ تھا۔ یاد رکھیے کہ اللہ تعالیٰ نے بیت اللہ کی موجودگی کو کائنات کے موجود رہنے کے لیے سبب بنایا۔ فرماتے ہیں جعل اللہ الکعبۃ البیت الحرام قیاما للناس، اللہ تعالیٰ نے کعبہ کو، وہ کعبہ جو بیت الحرام میں ہے، اس کو قیام للناس، لوگوں کے دنیا میں قائم رہنے کا ایک واسطہ اور ذریعہ بنایا ہے۔ جب تک وہ گھر موجود ہے اور اس کی وہ آباد ہے عبادت کے ساتھ، تو دنیا قائم رہے گی، ٹھیک ہے۔ اور جب خدا نخواستہ وہ گھر برباد ہو جائے، ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہو جائے، تو دنیا کا نظام بھی اللہ تعالیٰ لپیٹ دیں گے، قیامت ہوگی۔ تو اس کو تحفظ اللہ نے، اس لیے کہ اس وقت مکہ والوں کے پاس دفاع کا سامان نہیں تھا، تو اللہ نے قدرتی طور پہ دفاع کیا۔ یہ ارہاس نبوت تھا، یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری سے پہلے آپ کی نبوت کی ایک علامت اور نشانی تھی۔ اسی طریقے سے اور کئی ایسے واقعات رونما ہوئے جو آپ کے آنے کے لیے بطور علامت اور نشانی تھے، یہ ارہاس نبوت کہلاتے ہیں۔ اس کے علاوہ
رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کی جماعت کا ذکر خیر پچھلی کتابوں میں ہونا، یہ بھی آپ کی صداقت کی ایک نشانی ہے کہ جو اہل کتاب تھے اور جنہوں نے کتاب میں تبدیلی نہیں کی تھی، ان کے پاس وہ کتابیں سلامت تھیں، ان کے اندر پوری تفصیلات تھیں رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی، ایک ایک بات ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی تھی۔ اور آپ ہی کی نہیں، آپ کے خلفاء اور آپ کے جانشینوں کا بھی مفصل تذکرہ پہلی کتابوں کے اندر موجود تھا، مفصل تذکرہ۔ جیسے کہ میں نے گزشتہ سے پہلے ایک جمعے میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کی واقعات میں سے ایک واقعہ آپ کو سنایا تھا کہ یمن کے سفر میں انہیں ایک عالم ملا پچھلی کتابوں کا، اور انہوں نے ان کا حلیہ پورا دیکھ کر، نام اور پتہ سارا پوچھ کر کہا کہ تم آخری نبی پر ایمان لانے والوں میں سر فہرست ہو گئے۔ اس وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے دعویٰ بھی نبوت کا نہیں کیا تھا، یہ سفر میں تھے۔ جب واپس گئے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت کا اعلان کر دیا تھا۔ تو آج میں اسی نوعیت کا ایک دوسرا واقعہ شاید آپ نے نہیں سنا ہوگا، وہ آپ کو سنانا چاہتا ہوں۔ یہ ہے خلیفہ ثانی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا واقعہ۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے تو سب سے شروع میں بغیر حیل و حجت کے آپ پر ایمان لائے، ٹھیک ہے، اور آپ پر ایمان لانے کی ایک وجہ تو وہی واقعہ آپ کو میں نے سنایا تھا۔ دوسری جو سیرت کی کتابوں میں ہے کہ آپ ایک دفعہ ایک درخت کے نیچے بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی نبوت، حضور کو نبوت ملنے سے پہلے کی بات ہے۔ تو آپ کے رفیق تو تھے، آپ کے ساتھ دوستی تو تھی، آپ کی پوری زندگی سے ابو بکر صدیق واقف تو تھے۔ تو درخت کے نیچے بیٹھے تھے، اچانک درخت کی ٹہنیاں اور شاخیں جھک کر ان کے بالکل قریب آ گئی اور پتوں سے ایک آواز ان کے کانوں میں گونجی کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں کہ وہ نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، وہ نبوت کا اعلان کرنے والے ہیں، اور آپ ان کی بات ماننے میں سب سے پہل کریں، اس سعادت کو حاصل کرنے میں سب سے پہل کریں۔ یہ درخت جھک کر شاخوں نے کان کے پاس آ کر پھر شاخیں پر چلی گئی اپنی جگہ میں۔ تو انہوں نے اس غیبی آواز پر کہا کہ جب وہ نبوت کا اعلان کریں تو پھر مجھے بتا بھی تو دینا۔ پتہ نہیں وہ کب کریں گے، کیسے کریں گے۔ تو جیسے آپ نے ان کی نبوت کا بتایا ہے، تو جب وہ نبی ہو جائیں تو مجھے بتا بھی دینا کہ میں پہل کروں۔ بار ایک واقعہ یہ بھی تھا، اور ایک حضور کی پوری سیرت ان کے سامنے تھی کہ آپ کتنے سچے، کتنے امین ہیں، کہ آپ تو بالکل جھوٹ بولتے ہی نہیں ہیں، جھوٹ کا آپ کے پاس سے تو گزر ہی نہیں ہوا۔ اس لیے بھی آپ نے کہا فوراً مان لیا، وہ واقعہ بھی ہوا، یہ واقعہ بھی ہوا۔ تو پچھلی کتابوں میں بھی ذکر خیر تھا نا، جبھی تو اس عالم نے دیکھ کر نام پوچھ کر تفصیلات پوچھنے کے بعد کہا کہ آپ ان پر ایمان لانے والوں میں سب سے پہل کرنے والے ہوں گے، اور آپ کو ان کی سعادت، ان کی رفاقت کی سعادت نصیب ہوگی۔ خیر ابو بکر صدیق تو اولی مسلمان میں جو بغیر حیل و حجت کے اسلام قبول کیا، لیکن عمر فاروق رضی اللہ عنہ ایک زمانے تک اسلام کے شدید ترین مخالف رہے، شدید ترین۔ اور آپ کو پتہ ہے
کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا اس وقت وہ حضور کو ختم کرنے کی نیت سے گھر سے چلے تھے، لیکن یہ تو اللہ کا کام ہے کہ آپ کس ارادے سے گئے تھے اور اللہ تعالیٰ نے کیا کروا دیا، یہ اللہ کی قدرت کی بات ہے۔ تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ بچپن میں جو میری مربیہ، میری تربیت کرنے والی تھیں، انہوں نے میرے بارے میں ایک خواب دیکھا تھا، ان کا اپنا قول ہے، خواب دیکھا تھا کہ عمر اونچا ہوتا جاتا ہے، خواب میں اونچا ہوتے 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 اس کا سر آسمانوں سے جا لگتا ہے۔ تو اس مربیہ نے بعد میں کہتی وہ خواب مجھے بتایا کہ بھئی میں نے تو جو خواب میں یوں دیکھا ہے، تو میں نے تو کہا اس کو توہم پرستی ہی سمجھا، یعنی میں اپنے شرکیہ مذہب پہ اتنا کٹر تھا، اتنا مضبوط تھا کہ ایسی چیزوں پر میرا کوئی اعتقاد ہی نہیں تھا کہ خواب یہ ہے، خواب وہ ہے، اس کی یہ تعبیر، اس کی تعبیر ہو سکتی ہے۔ میں نے کہا یہ خوابیں تو آتی رہتی ہیں اس کا، حالانکہ وہ خواب یعنی مطلب کہ ان کے مستقبل کی ایک پیشن گوئی تھی کہ اللہ ان کے اتنا عظیم مقام عطا فرمائیں گے جی کہ وہ دنیا کے فاتح ہوں گے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سچے جانثاروں میں ہوں گے، اور ان کی وجہ سے دین دنیا میں چمکے گا، پھیلے گا، اور دنیا عدالت میں ان کا اونچا مقام اور اونچا نام ہوگا۔ تو خوابیں جو ہے نا یہ مستقبل کی پیشن گوئیاں بھی ہوتی ہیں۔ کہتے میں نے توجہ نہیں کی، کہتے ہیں کہ مجھے ایک سفر درپیش ہوا تجارت کا، کیونکہ مکہ والے تاجر پیش لوگ تھے، تو تجارت کے لیے وہ گروپوں کی شکل میں، قافلے کی شکل میں جاتے تھے، اس لیے کہ یہ رسل و رسائل کا یہ زمانہ تو نہیں تھا کہ اس طرح سواریاں ہوں، آدمی اکیلا ہی چل پڑے۔ اور شام اور یمن یہ بڑی منڈیاں تھیں مکہ مدینہ والوں کے لیے تجارتی، رستے ناہموار، رستے غیر معلوم جی، اور چوری اور ڈاکے کے خطرات، اس لیے لوگ قافلوں کی شکل میں جاتے تھے اپنا سامان اونٹوں پہ لاد کے، تو کئی یعنی ہفتوں کا، مہینوں کا سفر ہوتا تھا۔ تو کہتے ہیں کہ میں شام سفر کے لیے یعنی تجارت کے سفر میں گیا، اور اس قافلے میں جناب ابو سفیان بھی تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس زمانے میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بات نہیں تھی، پہلے کی بات ہے کہ ہم جب گئے تو دمشق سے پہلے شام کے حدود میں داخل ہوئے، تو جو وہاں منڈی تھی وہ ہمارے پہنچنے پہ بند ہو گئی، بازار بند ہو گیا۔ تو ہمیں کسی نے مشورہ دیا کہ تم اتنے دور سے سفر کر کے آئے اور یہاں تو بازار بند ہو چکا ہے، اور یہ ہے بھی چھوٹے پیمانے کی منڈی ہے، تو کچھ آگے جاؤ، دمشق جو شام کا مرکز ہے جی، اور وہاں تجارتی مراکز دیر تک کھلے بھی رہتے ہیں اور بڑا مرکز ہے، اپنے سامان والے جو کہتے ہم نے وہاں سے کوچ کیا اور دمشق چلے گئے۔ وہاں ہم نے اپنا بازار لگایا، جیسے کہ سامان لے کر گئے تھے نا جو مکہ سے، وہ ہم نے بہرحال بیچا، بیچنے کے بعد پھر اپنی ضروریات کا سامان وہاں سے خریدا، اور پھر قافلہ وہاں سے واپسی کے لیے تیار ہو گیا۔ جب قافلہ وہاں سے ساز و سامان لے کر واپس ہوا، کچھ چلا تو مجھے اچانک یاد پڑا، میں نے دیکھا کہ میری کمر کے ساتھ کچھ سونا باندھا ہوا ہے، جو میری ایک عزیزہ خاتون نے کچھ سونا دیا تھا کہ یہ بیچ کر میرے لیے فلاں سامان لینا ہے، تو وہ مجھے بھولا ہوا تھا۔ اب جو میں نے ہاتھ لگایا یاد آیا، تو میں نے قافلے کے ساتھیوں سے کہا کہ بھائی مجھے تو دوبارہ شام جانے کا کچھ کام ہے، اس لیے تم لوگ میرا یہی انتظار کرو، اور میں اپنا وہ کام کرنے کے بعد واپس آ جاؤں گا، پھر ساتھ چلیں گے۔ تو ٹھیک ہے، اور نے یہ تاکید کی مجھے کہ دیکھنا تم ہمیں یہاں قید نہ کر دینا،
مطلب کہ اتنی دیر نہیں لگانا کہ ہم قیدی کی طرح یہیں بیٹھے رہے، جلدی آنے کی کوشش کرنا۔ میں نے کہا میں جلدی ہی آ جاؤں گا۔ کہتے میں دوبارہ چلا گیا اکیلا ہی گیا تو شام ہو گئی تھی۔ شام ہو گئی تھی تو میں نے ایک سرائے میں، جو مسافروں کے لیے ہوتے تھے نا، سرائے میں سو گیا کہ صبح ہوگی تو میں اپنا کام کر لوں گا۔ جب میں سویا لیٹا تو اچانک ایک صاحب آئے اور انہوں نے پاؤں کی ٹھوکر سے مجھے جگایا۔ میں جاگا تو مجھ سے پوچھا کہ یہاں کیا کر رہے ہو؟ میں نے اس کو وجہ بتائی، اس طریقے سے مسافر ہوں اور مجھے منڈی میں کچھ کام ہے لیکن بازار بند ہو چکا ہے تو رات گزارتا ہوں، پھر صبح سے کام۔ اس نے کہا نہیں، اٹھو میرے ساتھ چلو۔ وہ صاحب اپنے ساتھ لے گئے اپنے گھر میں، بڑی میری خاطر تواضع کی اور خاطر تواضع کرنے کے بعد مجھے ایک کمرے میں سلا دیا۔ کہ میں تھکا مادا تھا لیکن ایک اجنبی پتہ نہیں کون آدمی ہے، کیوں لایا ہے جی، تو ایسے میں ذرا نیند کم ہی آتی ہے۔ لیکن میں نے دیکھا کہ دوسرے کمرے میں وہ کھڑا عبادت میں مصروف ہے، اور جوں میری آنکھ کھلتی ہے تو دیکھتا ہوں وہ عبادت میں مصروف ہے۔ ساری رات اس نے عبادت میں گزاری، لیکن سونے سے پہلے اس نے مجھے کہا تھا کہ دیکھو بازار اکیلے مت جانا، جب جانے لگو تو مجھے ساتھ لے کر جانا۔ تو اجنبی آدمی ہو جی، اور یہاں ہر قسم کے لوگ ہیں تو نقصان ہو جائے گا، کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کہ میں جب صبح اٹھا میں نے دیکھا کہ یہ آدمی تو ساری رات عبادت کرتا رہا ہے، اب سویا ہے تو اس کی نیند میں کیوں خلل ڈالوں اس کے آرام میں، تو میں ایسے ہی بازار چلا گیا۔ میں مارکیٹ کھلنے کے انتظار میں بیٹھا ہی تھا کہ دیکھتا ہوں کہ ایک بطریق یعنی پادری، رومی پادری، کیونکہ رومیوں کا تسلط تھا نا اس ملک میں، وہ وہاں کے باشندے تو نہیں تھے لیکن ان کے زیر کنٹرول تھا۔ تو ایک رومی بطریق اپنی ایک جماعت کے ساتھ آیا اور مجھے اکیلا بیٹھے اور اجنبی دیکھ کر اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ اس کو پکڑ لو، یہ چرچ کا کام بڑا اچھا کرے گا، چرچ کا کام یہ اچھا کرے گا، اس کو پکڑ لو۔ کہتے میں اکیلا آدمی تھا، اجنبی آدمی تھا، زبان بھی ان کی نہیں جانتا تھا، رومی زبان، بس پتہ نہیں انہوں نے بازو سے پکڑا، مجھے ساتھ لے جا کر ایک چرچ میں میرے ہاتھ میں ہتھوڑا دیا اور کہا یہ دیوار توڑ۔ کہ تو مجھے دیوار کے توڑنے لگا، دیوار توڑتا رہا۔ شام ہو گئی، نہ کھانا نہ پینا نہ کوئی پیسے نہ کچھ بھی، اور شام ہوئی تو مجھے چھوڑ دیا۔ کہتے میں پھر اسی سرائے میں آیا کہ آرام کروں اور صبح پھر اپنا کام کروں گا۔ آج میرا سارا دن انہوں نے ضائع کر دیا۔ جب میں لیٹا تو پھر وہی صاحب آئے، پاؤں سے ٹھوکر لگائی، کہا کیا کر رہے ہو یہاں پر؟ جی سویا ہوں۔ اب تجھے میں نے کہا نہیں تھا کہ جب بازار جائے تو مجھے ساتھ لے کے جانا؟ کہا یار آپ ساری رات تو عبادت کرتے رہے ہو، صبح کو سوئے تھے، میں آپ کے آرام میں خلل نہیں ڈالنا چاہتا تھا، اس لیے میں اکیلا چلا گیا۔ کہا پھر؟ کہا جی میرے ساتھ پھر یہ حادثہ پیش ہوا۔ کہا دیکھ اب میرے بغیر نہیں جانا۔ پھر کہتے بڑی خاطر تواضع کی، مجھے سلایا اور پھر خود ساری رات عبادت میں لگ گیا۔ صبح کو سو گیا تو میں اٹھا، پھر میرے دل میں آیا یار اس کو کیوں تکلیف دوں بیچارے کو، تو میں خود ہی چلا جاتا ہوں۔ گیا اور اسی جگہ میں بازار کے کھلنے کے انتظار میں بیٹھا، دیکھتا ہوں کہ وہ بطریق پھر آ گیا اسی پارٹی کے ساتھ۔ کہا وہ تو پھر یہ بیٹھا ہوا ہے، لاؤ جو باقی کام ہے وہ بھی اسی سے کرا لو۔ یہ تو مجھے پھر لے کر چلے گئے، کام پہ لگایا، میں دیوار توڑتا رہا یہاں تک کہ باقی لوگ سارے کے چلے گئے اور کہا کہ یہ کام ہے اور یہ دیوار ساری تو نے توڑنی ہے۔ میں تھک گیا تھا کل بھی اور آج بھی، تو کہتے جب وہ سب چلے گئے تو میں کچھ دیوار کے سائے میں آرام کے لیے بیٹھا کہ تھوڑی دیر آرام تو کروں۔ آرام کے لیے بیٹھا ہی تھا کہ وہ بطریق اکیلا
وہ کہیں سے مجھے دیکھ رہا تھا اور آیا اور اس کے ہاتھ میں جو ڈنڈا تھا زور سے میرے سر پہ مارا اور کہا تو بیٹھا ہوا ہے، تجھے تو کام پہ لگا کے گئے تھے. تو بڑا زور کا ڈنڈا لگایا اس نے. خیر میں اٹھا، غصہ تو مجھے بڑا آیا اور میں نے ادھر ادھر دیکھا کوئی دیکھ تو نہیں رہا نا. جب دیکھا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو میں نے اس کو دبوچ لیا اور وہی ہتھوڑا اس کے سر پہ اتنا زور زور سے مارا کہ اس کی چیخیں نکل گئیں. اور پھر میں نے اس کو کھینچ کے دیوار کے نیچے کر کے اوپر سے دیوار گرا کر اس کو وہیں ڈھیر کر دیا اور خود بھاگ گیا اور جا کر پھر اسی سرائے میں سو گیا. جب اس سے تو جان چھوٹی. تیسرے دن میں اٹھا اور وہی کام میرے ساتھ ہوا. اس آدمی کو ساتھ لے کر نہیں گیا، اس نے اپنا میں نے کام کیا اور کرنے کے بعد میں جلدی سے رستہ بدل کے بھاگا وہاں سے. جو عام شاعرہ تھی آنے کی اس سے غیر آباد رستے میں چل دیا. ڈر بھی رہا ہوں کہ کوئی پیچھے سے دیکھ لے گا. جی باہر چلتے میں ایک جگہ میں پہنچا. ایک آبادی تھی تو اس پورے ایریے میں اس زمانے میں زیادہ تر عیسائی آباد تھے اور عیسائیوں کے زیر کنٹرول تھا پورا شام. تو مجھے ایک گروپ نے دیکھا بیٹھا ہوا تھا اور یہ عیسائیوں کا گروپ تھا. تو میرے پاس آئے اور مجھے اپنے ساتھ لے گئے. لے جا کر مجھے بٹھایا، حالات خیر خیریت مجھ سے پوچھی. کہتے ہیں کہ زبان تو میں بھی ان کی نہیں جانتا تھا. یہ تھا کہ رستے میں ایک آدمی مجھے مل گیا رومی. وہ مجھ سے باتیں کرتا جا رہا ہے اور میں اپنی باتیں کرتا ہوں. وہ اپنی لینگویج اس کی اور ہے میری اور ہے، نہ میں اس کی سمجھتا نہ میری سمجھتا، لیکن دونوں جا رہے ہیں. جاتے جاتے کہتے ہیں ایک جگہ ہم پہنچے تو اس نے تلوار نکال لی. مجھے ڈر لگا کہ یہ آدمی کوئی مجھے ٹھکانے نہ لگا دے. جب اس نے تلوار نکال لی تو میں جھپٹ کر فوراً اس کی تلوار لے لی. تلوار لے کر میں نے اس کا کام تمام کر دیا اور اسی کی سواری جو گدھا تھا نا اس پہ میں بیٹھ گیا. خیر میں چلتے چلتے اس گروپ کے پاس پہنچا. انہوں نے مجھے اپنے پاس بلایا، خیریت دریافت کی. تو وہ کچھ عربی وغیرہ بھی جانتے تھے تو اس لیے گفتگو ہوئی. کہتے ہیں کچھ دیر کے بعد وہ مجھے اپنے اسقف، یہ ان کی اصطلاحات ہیں جیسے ہمارے یہاں علامہ، مولانا، فلانا فلانا، تو ان کے یہاں بطری، اسقف، یہ پادریوں کے درجات. تو اپنے اسقف کے پاس لے گئے. تو اس کے پاس جب میں گیا تو گفتگو ہوئی، اس کے ساتھ بات چیت ہوئی. تو اس نے بھی بڑی تسلی دی کہ آپ گھبرائے نہیں، کوئی خوف خطرے کی والی بات نہیں ہے. اور پھر بڑی خاطر تواضع کی اور مجھے انہوں نے اپنے پاس رکھا. میرا نام پوچھا، میرا ایڈریس پوچھا، یہ ساری چیزیں یعنی اس اسقف نے پوچھیں اور بڑی خاطر تواضع بھی کی. صبح ہوئی تو اس نے میرے لیے سفر کا سامان تیار کرایا اسقف نے. یعنی عمدہ قسم کے کھانے وغیرہ جتنے رستے میں ضرورت ہوتے ہیں، اور اپنا ایک قیمتی گدھا جو اسپیشل اسی اسقف کی اپنی سواری تھی وہ مجھے سواری کے لیے پیش کیا کہ آپ اس پہ سوار ہوں، یہ ساز و سامان ہے کھانے کا، اور آپ اطمینان سے جائیں. رستے میں جہاں کہیں بھی ہماری آبادیاں آئیں گی آپ کو اس گدھے پہ سوار دیکھ کر ہر آبادی والے آپ کی عزت اور تکریم کریں گے. اور اس طریقے سے چلتے چلتے جب آپ اپنے قافلے میں پہنچ جائیں تو اس گدھے کی رسی اسی پر ڈال کر اس کو وہیں چھوڑ دینا. اور فکر کی بات نہیں، یہ گدھا جانا پہچانا ہے پوری اس ایریے میں، نہ اس کو کوئی چرا سکتا ہے، نہ اس کو کسی سے کوئی چھین سکتا ہے. یہ بحفاظت میرے پاس واپس آ جائے گا. یہ پوری آبادی میرے زیر انتظام ہے اور سب لوگ میری سواری کو جانتے ہیں.
تو یہ سواری ضائع نہیں ہوگی, آپ اس کو چھوڑ دینا, آپ ایک قافلے کے ساتھ مل جانا. اچھا, بڑا خوش ہوا, اچھی بات ہے. جب میں اس پہ سوار ہوا تو پھر مجھے سوار ہونے لگا تو کہتے پھر وہ اسقف مجھے تھوڑا سا الگ کر کے لے گیا, آپ ذرا, آپ سے ایک کام ہے. کیا کام؟ کہا اب آپ پر میرا حق واجب ہو گیا نا. میں نے کہا جی ہو گیا, آپ نے اتنی عزت اور تکریم کی ہے جی, احترام کیا ہے, گھر میں رکھا ہے, عمدہ کھانے کھلائے, اور یہ سارا ساتھ, آپ کو تو واقعی حق ہے. کہ دیکھو زمانے کی الٹ پھیر ہوتی رہتی ہے, دنیا میں انقلابات آتے رہتے ہیں, تو اب انقلاب کا زمانہ ہے, تبدیلی کا زمانہ ہے. مکہ میں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے, اور تم ان کے خاص مشیروں اور وزیروں میں ہو گئے, اور پھر ایک وقت ہوگا کہ اس پورے ایریے میں آپ کی حکومت ہوگی, آپ کی حکومت ہوگی, آپ کا راج ہوگا, آپ کا قانون چلے گا. تو میری درخواست اتنی ہے کہ مجھے ایک تحریر لکھ دیں کہ جب آپ کی حکومت اس پورے ایریے پہ ہو تو اس ایریے کا ٹیکس معاف کر دیں بس. کہتے ہیں میں نے اس کی بات سن کے وہی میں ان باتوں کو وہم سمجھتا تھا, یہ کیسی باتیں کرتا ہے. ایک تو میں ساتھیوں سے بچھڑا ہوا جی, ادھر ایک نے مار کے میرا اور بھولیا بگاڑ کے رکھ دیا جی, اور میں یوں بھاگا پھرا, اور یہ شخص کیسی باتیں کرتا ہے, دور دور تک جس بات کے آثار ہی نہیں, کہاں میں اور میرا کہاں راج اس علاقے پر. تو کہتے اس کی باتوں پہ یقین تو نہیں آ رہا تھا, لیکن چونکہ اس نے کہا تو قلم دبات اور کاغذ میرے سامنے کیا, تو جو وہ کہتا رہا وہ میں نے سارا لکھ کے نیچے اپنے سائن کر دیے. ٹھیک ہے, تو یہ بات حضرت عمر سے جو اس کی بات چیت ہوئی, نام اور نسب جو پوچھا, اپنی جگہ جو پوچھی, اور پھر بار بار اندر جاتا اور کتابوں کو دیکھ کے آتا, پھر کہتے مجھے دیکھتا, پھر جا کر کتاب دیکھتا, پھر آ کر مجھے دیکھتا جی. تو آخر کوئی چیز تو تھی نا. خیر کہتے ہیں ٹھیک ہے میں نے لکھ دیا, لیکن میرے وہم و گمان میں یہ باتیں نہیں تھیں کہ وہ کر رہا تھا. میں چلا کہ تو واقعی بات تھی کہ جس آبادی سے گزرتا تھا بس وہ تو آنکھیں بچھاتے تھے, عزت اور تکریم جس آبادی سے بھی گزرتا تھا. تو چلتے چلتے میں تبوک پہنچ گیا, اور میرے قافلے والے چونکہ میں لیٹ ہو گیا تھا نا, پھر انہوں نے سفر شروع کر دیا تھا, تو تبوک میں جا کر میں پہنچ گیا. تبوک میں پہنچا تو جناب ابو سفیان نے کہا عمر تم نے تو وہی بات نا ہمیں پھنسا دی ہے نا. یار پھنسایا کہاں, میرے ساتھ کیا بیتی آپ کو تو پتہ ہی نہیں ہے. کہا یہ سواری کہاں سے ملی؟ تو میں نے وہ قصہ بھی سارا اس کو سنا دیا, اس طریقے سے ملی. وہ گدھا میں نے اس کے کہنے کے مطابق اپنا سامان اتارا, خود اترا, اور اس کا سارا سامان جو اس کے ساتھ تھا اسی پہ لاد کے رسی ڈال کے چھوڑ دیا. تو میرے قافلے والوں نے کہا کہ یہ پرایا گدھا لایا ہے, یہ اس کو یہاں جنگل میں چھوڑتا ہے. اس نے کہا نہیں, مالک نے کہا ہے کہ اس کو وہیں چھوڑ دینا اور یہ ضائع نہیں ہوگا, اس کو جو بھی دیکھے گا مجھ تک پہنچا دے گا. خیر یہ قصہ ہوا. ابو سفیان رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ اپنے ساتھی سے کہا میں نے کہا نہیں تھا کہ یہ نوجوان جہاں بھی ہوگا تو اللہ پتھر پھاڑ کے اس کی روزی کا سامان کر دیں گے. خیر قافلے میں شامل ہو گئے, اور شامل ہونے کے بعد پھر مکہ میں پہنچے. تو کہتے ہیں کہ مکہ میں ایک تو وہی میری تربیت کرنے والی خاتون تھی جس نے میرے بارے میں خواب دیکھا تھا, تو میں نے جا کر یہ ساری داستان اس کو سنائی. اس نے کہا میں نے جو خواب دیکھا تھا وہ غلط نہیں دیکھا تھا, یہ اس کی تعبیر ہے.
کہ تمہارا ایک مقام ہونے والا ہے جی. لیکن کہتے ہیں میں نے پھر اس کی بات، یہ عورت ہے خوابوں میں جا رہی ہے، میں نے تو قصہ سنا دیا اور اس نے کہاں اپنی خواب کے ساتھ اس کو جوڑ دیا ہے. ایسا کب ہوتا ہے؟ لیکن کہتے ہیں مکہ میں ایک گمنام شخص تھا جو پچھلی کتابوں کا عالم تھا. آل مکہ اور سرداران مکہ کبھی کبھی اس کے پاس جاتے تھے اور کچھ اس سے معلومات بھی حاصل کرتے تھے، لیکن وہ اتنا مشہور معروف آدمی نہیں تھا. کہتے ہیں میں بھی گیا اس کے پاس اور میں نے بھی جا کر اپنا یہ سارا قصہ داستان اس کو سنائی. تو اس نے بھی وہی بات کہی کہ ہاں تمہارا مستقبل میں ایک بہت اونچا مقام ہونے والا ہے اور تم یہاں ایک نبی پیدا ہونے والا ہے اور اس کے جانثاروں میں اور اس کے خاص مشیروں اور وزیروں میں ہوں گے. حضرت عمر فرماتے ہیں کہ میں نے چونکہ اپنے دین پر اپنے مذہب پہ بڑا مضبوط تھا تو میں نے ان ساری باتوں کو درخور اعتنا نہیں کیا، کوئی توجہ اس پہ نہیں دی کہ یہ لوگ پتہ نہیں کیسی باتیں کرتے ہیں، کوئی خواب سناتا ہے، کوئی یہ کہتا ہے، کوئی وہ کہتا ہے. اس کے تو دور دور تک نشانات ہی نہیں جو یہ باتیں کہتے ہیں. اسی لیے کہتے تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی، آپ کو نبوت ملی اور آپ نے دعوت کا کام شروع کیا تو میں اپنے دین میں اتنا مضبوط تھا شرک میں کہ میں اس وقت تک میری آنکھیں نہیں کھلی. پھر بھی یعنی یہ سارے واقعات ہونے کے باوجود اور میں نبی کریم علیہ السلام کے شدید ترین مخالفین میں سے تھا، صف اول کے مخالفین میں سے تھا. اور اس وقت تک آپ مخالفت کرتے رہے یہاں تک کہ آپ کی ہمشیرہ اور بہنوئی مسلمان ہو گئے اور پھر ان کے گھر گئے اور قرآن سنا تو ان کی کایا پلٹی اور اس خواب کا ظہور شروع ہوا اور وہ جو پیچھے اس سفر میں پیش آیا تھا واقعہ، اب وہ ساری چیزوں کی ابتدا ہوئی. خیر یہ ہوتے ہوتے آپ حضور کے جانثاروں میں ہوئے، صف اول کے جانثاروں میں ہوئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وزیروں اور مشیروں میں ہوئے. آقا نے ارشاد فرمایا میرے 2 وزیر آسمانوں میں ہیں اور 2 زمین میں. آسمانوں میں جو میرے وزیر ہیں جبریل اور میکائیل اور زمین میں جو میرے وزیر ہیں ابو بکر اور عمر. کہ پیغمبر کریم علیہ السلام خاص معاملات میں ان 2 حضرات سے مشورہ لیا کرتے تھے اور آپ فرماتے تھے کہ جس بات پہ تم دونوں متفق ہو گئے میں اس کا خلاف نہیں کروں. یعنی اتنی اللہ تعالیٰ کی تائید ان حضرات دونوں کو حاصل تھی کہ حضور نے فرمایا اگر تم دونوں ایک بات پہ متفق ہو جاؤ تو میری رائے پھر وہی ہوگی. ہاں تم دونوں بھی مختلف ہو جاؤ تو پھر میں اپنی رائے بھی دوں گا. کہتے ہیں وہ دور گزر چکا یہاں تک کہ اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے پاس بلا لیا. ابو بکر صدیق خلیفہ ہوئے جی اور خلافت کا زمانہ ان کا مختصر تھا، تاہم فتنوں کی سرکوبی کی اور اسلام کی سرحدات کو وسیع کرنے کے لیے پلان انہوں نے بنا لیا. لیکن وہ بھی جلدی اللہ کو پیارے ہو گئے. تو دوسرے خلیفہ امیر المومنین جن کو امیر المومنین کہتے ہیں، امیر المومنین کا پہلا لقب حضرت عمر کو ملا، اس لیے کہ حضرت ابو بکر صدیق کو خلیفۃ الرسول کہتے تھے، رسول اللہ کا خلیفہ. تو ان کو امیر المومنین، ان کے بعد جتنے تھے پھر امیر المومنین بنے. اور وہ پلاننگ جو ابو بکر صدیق اسلام کو وسعت دینے کے لیے کر گئے تھے اس پر آپ نے اپنے 10 سالہ حکومت میں عمل کیا اور اسلام کو دنیا کے آدھی دنیا تک پھیلاتا رکھ دیا، جس میں شام بھی سارا چلا گیا جی، وہ ایران بھی سارا ختم ہو گیا جو اس وقت کی 2 بڑی سلطنتیں تھیں، اور اب اسلام کی مقابلے میں کوئی حکومت دنیا میں نہیں تھی جو اسے ٹکر لے سکتی. خیر
آپ کو یہ مشہور واقعہ معلوم ہے کہ جب شام کی فتوحات ہوئیں اور جب بیت المقدس تک اسلامی فوجیں پہنچی تو بیت المقدس کے اس وقت موجود اس میں عیسائی اور یہودی تھے جو زیادہ تر اس میں آباد تھے. انہوں نے فوجی سربراہ عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ سے کہا، ابو عبیدہ بن جراح سے، کہ آپ ہم سے لڑے نہیں، آپ امیر المومنین کو یہاں بلا کر لے آئیں، ہم ان سے ملاقات کرنا چاہتے ہیں اور ہم رضا و رغبت سے اپنے شہر کا کنٹرول ان کے ہاتھ میں دے دیں گے، لڑنے کی ضرورت نہیں، صرف آپ ان کو یہاں بلا لیں. تو انہوں نے دربار خلافت میں خط لکھا. تو وہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، میں آ جاؤں گا، لڑنا کوئی ضروری تو نہیں ہے، اگر بغیر لڑے بھیڑے بات ہوتی ہے تو کیوں، اچھی بات ہے. تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ امیر المومنین ہیں، صرف ایک خادم کو ساتھ لے کر 1000 میل کا تقریباً لگو بگ یہ سفر بنتا ہے. روڈ نہیں ہے، سڑکیں نہیں ہیں، تیز ترار سواری نہیں ہے، ایک اونٹ ہے، ایک ہی اونٹ ہے، 2 سواری بھی نہیں. نمبر باندھ لیا کہ اتنا میں سوار ہوں گا، تم لگام پکڑ کے جانا، اور پھر تم سوار ہوگے تو میں لگام پکڑ کے جاؤں گا. ٹھیک ہے، سارا رستہ طے ہوا. طے ہوتے ہوتے اس مقام پہ پہنچے جہاں اس اسقف سے رات میں ملاقات ہوئی تھی، وہ بھی رستے میں پڑتا تھا، اور اس جگہ کا نام تھا دیر عدس. دیر عدس. جب دیر عدس میں پہنچے تو وہ اسقف جو ہے نا، وہ پوری جماعت کے ساتھ استقبال کے لیے نکلا، پوری اپنی جماعت کے ساتھ. اس کو تو ساری جماعتوں کو پتا تھا کہ اب عمر کی حکومت ہے، عمر آئیں گے ادھر، جی بیت المقدس کی چابیاں ان کو ملیں گی. تو جو ہی ان کو دیکھا آ رہے ہیں تو آئے تو استقبال کیا بڑا. اور اسقف نے کہا آپ مجھے جانتے ہیں؟ اب ان کی داڑھی بالکل سفید تھی برف کی طرح. آپ نے فرمایا آپ وہ دیر عدس کے اگر میرے دوست ہیں تو میں آپ کو پہچانتا ہوں. ایسی بات تو نہیں. کہا میں وہی ہوں. کہا آپ سے میرا ایک ایگریمنٹ ہوا تھا، یاد ہے؟ کہا بالکل یاد ہے، اور میں اس پر ایگری ہوں کہ آپ کے پورے علاقے سے ٹیکس نہیں لیا جائے گا، نہیں لیا جائے. آپ سے جو معاہدہ میں اس کو قائم ہے. ٹھیک ہے. جب وہ بات کی تو اس کے بعد وہ صاحب اپنی پوری جماعت کے ساتھ انہوں نے کلمہ پڑھ کے کہا میں وہ نہیں ہوں. ٹھیک ہے، میں اب وہ نہیں ہوں، اور بس میں اسی دن کا انتظار کرتا تھا کہ آپ کب آئیں گے، میں اسی انتظار میں تھا، مجھے ٹیکسوں سے واسطہ نہیں ہے، صرف آپ کو وعدہ یاد دلایا. آپ نے کہا مجھے یاد ہے، بات ختم ہوگی. خیر وہ مسلمان ہو گیا اور آپ بیت المقدس پہنچے. آپ کو بات پتہ ہے کہ جب بیت المقدس کے قریب پہنچے تو اب سواری پہ سوار ہونے کا نمبر کس کا تھا؟ غلام کا. آپ کا پیدل چلنے کا تھا. تو اس نے درخواست کی 10 بستہ کہ حضرت بے شک میرا نمبر ہے، لیکن عذرائے کرم اب آپ بیٹھے اور میں پیدل چلتا ہوں، اب تو شہر کے قریب آ گئے ہیں، تو یہ تو بڑی بے ادبی کی بات ہوگی، لوگ کیا سمجھیں گے؟ آپ نے کہا نہیں، یہ عدل و انصاف کے منافی ہے، یہ عدل و انصاف کے منافی ہے کہ نمبر آپ کو اور ہم محض لوگوں کی وجہ سے انصاف کو چھوڑ دیں. تم بیٹھو اور میں رسی پکڑ کے جاؤں گا. آگے گئے تو جو گورنر تھے ابو عبیدہ بن جراح، جو فوج کے سربراہ بھی تھے، گورنر بھی تھے، وہ نئے کپڑے لے کر آگے کہ آپ نے اتنا دور سے سفر کیا ہے ایک ہی لباس میں، جی میلے کچیلے بھی ہو گئے، جی پرانے بھی ہیں، پیبند لگے ہوئے ہیں، اب اپنے عمائدین شہر سے ملنا ہے تو کپڑے چینج کر لیں. آپ نے فرمایا ابو عبیدہ تم بھی سمجھ لگتا ہے کہ تم بھی یہاں کر بدل گئے ہو،
اور تم نے بھی کپڑوں میں عزت سمجھ رکھی ہے، سواریوں میں اور مکانات میں عزت سمجھ رکھی ہے۔ ابو عبیدہ اس بات کو بھول گئے ہو، نحن قوم اعزنا اللہ بالاسلام، ہم وہ لوگ ہیں اللہ نے اسلام کی بدولت ہمیں عزت دی ہے۔ اسلام وجہ عزت ہے، لباس وجہ عزت نہیں، سواری نہیں، مکان نہیں، عمدہ کھانے نہیں، وجہ عزت اسلام ہے۔ جب اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، فَمَهْمَا نَطْلُبُ الْعِزَّ بِغَيْرِ مَا أَعَزَّنَا اللَّهُ أَذَلَّنَا اللَّهُ۔ اب جب ہم اس چیز کو چھوڑ کر اور چیز میں عزت تلاش کریں گے تو عزت تو نہیں ملے گی، ذلت ہی ملے گی۔ اس لیے اپنے کپڑے اپنے پاس رکھیے، میں اسی لباس میں جا کے ملوں گا۔ آپ گئے ہمارے دین شہر سے ملے اور انہوں نے سر سے پاؤں تک عمر کو دیکھا، چہرہ مورا دیکھا، لباس دیکھا، پیبند کپڑے پہ گنے تو چابیاں پیش کر یہ آپ سے لڑکے کامیابی نہیں ہو سکتی، اس لیے کہ ہماری کتابوں میں امیر المومنین کا وہی حلیہ ہے جو آپ کا ہے، اس لیے آپ کے مقابلے میں ہمیں کامیابی نہیں ہو سکتی، لہٰذا یہ چابیاں لیجئے، یہ شہر۔ حضرت عمر کو چابیاں مل گئی، آپ نے فرمایا دیکھو اگر میں نے کپڑے بدلے ہوتے تو یہ مجھے چابیاں دیتے، میرا حلیہ بدلا ہوا دیکھتے تو یہ مجھے چابیاں دیتے۔ تو برادران محترم، حضور صلی اللہ علیہ وسلم تو ان کی کتابوں میں بالتفصیل تھے ہی، خلفائے راشدین کا بھی پورا حلیہ سر سے پاؤں تک ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے۔ دیر حدث والے اسقف نے پڑھا جی، اور بیت المقدس کے یہودی عیسائی اسقف نے پڑھا اور پڑھنے کے بعد کو قبول کیا۔ تو یہ کیا ہیں؟ یہ وہ نشانیاں ہیں جو اللہ تعالیٰ نے پہلے سے بتا رکھی تھیں کہ میرا محبوب پیغمبر آئے گا تو اس کی یہ نشانیاں ہیں، اس کے خلفاء آئیں گے تو ان کی یہ نشانیاں ہیں۔ اب سب کچھ دیکھنے کے بعد بھی کوئی اس حقیقت کو تسلیم نہ کرے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس کا دل اندھا ہے اور اس کے دل کی عقل ختم ہو چکی ہے، دل کی آنکھیں اور دل کے کان اس کے بہرے ہو چکے ہیں، دل کی آنکھیں اس کی اندھی ہو چکی ہیں۔ ورنہ نشانیاں تو ایسی ہیں کہ جس کو دیکھنے کے بعد کوئی وجہ ہی نہیں رہتی کہ آدمی انکار کر سکے۔ تو حق تعالی شانہ نے رحمت عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا سورہ اعراف میں، الذی مکتوب عندہم فی التوراۃ والانجیل، کہ میرا محبوب پیغمبر وہ ہے جو ان کی تورات اور انجیل کے اندر وہ لکھا ہوا ہے، وہ لکھا ہوا ہے۔ پیدا کہاں ہوگا، ہجرت کہاں کر کے جائے گا، نام کیا ہوگا، ماں کا نام، باپ کا نام کیا ہوگا، کنبہ اور خاندان کون سا ہوگا، عمر کتنی ہوگی، مکہ میں کتنا رہے گا، مدینہ میں کتنا رہے گا، ساری باتیں تفصیل سے تورات اور انجیل میں، ان کی تو کیا، میں نے کہا ان کے صحابہ کی بھی تفصیلات موجود ہیں۔ لیکن اس کے باوجود جس نے مانا، جس نے نہ مانا۔ تو اللہ تعالیٰ عقل سلیم عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ دل و دماغ سے تعصب کے پردے دور کر دے، اللہ تعالیٰ حق بات کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہم بڑے سعادت مند ہیں کہ اللہ نے سچائی قبول کرائی ہے ہم سے، اللہ ہمیں سچائی پہ قائم اور دائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے اور اللہ تعالیٰ ہمارے حامی اور ناصر ہوں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔